بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے آڈیو بک سیکشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، اور آج ہم ائمہ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے پڑھتے جہاں تک پہنچے ہیں وہ ہم آج انشاءاللہ 11ویں امام مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم مل کر پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 463 ہے، جو نئی بک ہے جس کی آڈیشن کی میں اس سے پڑھ رہی ہوں، اور اس میں پیج نمبر 463 ہے۔ تو پہلے اس صفحے پر لکھا ہوا ہے نقش حیات امام حسن عسکری علیہ السلام، ولادت 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری اور شہادت 8 ربیع الاول سن 260 ہجری۔ اور اس کے بعد پیج نمبر 464 سے مزید تفصیلات ہیں، آئیے مل کر جانتے ہیں۔ نقش زندگانی امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ماہ ربیع الثانی سن 232 ہجری کی 10ویں تاریخ تھی جب سلسلہ امامت کا 11واں وارث پیغمبر اس دار دنیا میں تشریف فرما ہوا اور مدینے کی سرزمین نور جمال امامت سے منور ہو گئی۔ اس میں گرامی حسن قرار پایا اور القاب زکی، عسکری اور ابن الرضا قرار پائے۔ کنیت ابو محمد اور مادر گرامی کا نام حدیثہ یا سلیل تھا، جن کے بارے میں امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جملہ عیوب و نقائص سے مبرہ اور پاک و پاکیزہ خاتون ہیں۔ آپ کے وقت ولادت امام علی نقی علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 1600 سال چند ماہ کی تھی۔ لقب عسکری کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کے محلے کا نام عسکر تھا، جہاں سامرا میں آپ کا قیام تھا، اور شاید اسے عسکر اس بنا پر کہا جاتا تھا کہ وہاں بادشاہ وقت نے فوجی چھاونی بنا رکھی تھی، یا اس مقام پر متوکل نے اپنی فوجوں کی نمائش کی تھی جس کے ذریعے امام علی نقی علیہ السلام کو مروب کرنا چاہا تھا، لیکن جب آپ نے آسمانی فوجوں کا مشاہدہ کرا دیا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ انگشتر مبارک کا نقش۔ اچھا، یہ جو نقش ہے سامعین، یہ عربی میں لکھے ہوئے ہیں، 2 نقوش لکھے ہوئے ہیں۔ ان کو میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ سبحان من لہو مقالید السماوات والارض، اور دوسرا ہے یا بقول انا للہ شہید تھا۔ بادشاہ وقت واثق باللہ تھا۔ اس کے بعد سن 247 ہجری تک متوکل کی حکومت رہی۔ 247 ہجری میں مستنصر بن متوکل حاکم ہوا۔ 248 ہجری میں مستعین کی حکومت قائم ہوئی۔ 252 ہجری میں معتز باللہ تخت نشین ہوا، اور اسی نے امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کرا دیا۔ پھر 255 ہجری میں مہدی اور 265 ہجری معتمد علیہ اللہ کی خلافت قائم ہوئی، اور اسی ظالم نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کرایا۔ عمر مبارک 4 سال کی تھی جب 236 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے سامرا طلب کیا گیا، اور پدر بزرگوار کے ہمراہ سامرا آ گئے۔ مدینے سے رخصت ہونے سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام نے بزرگان مدینے کو جمع کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ میرا وارث میرا یہ فرزند حسن علیہ السلام ہے، اور اس پر متعدد افراد کو گواہ بھی قرار دے دیا۔ سامرا آنے کے بعد ایک روز آپ سر راہ کھڑے تھے اور بچے کھیل رہے تھے کہ ادھر سے بہلول دانا کا گزر ہو گیا۔ بہلول نے آپ کی تنہائی اور اداسی کو دیکھ کر عرض کی کہ فرزند، اگر آپ کے پاس کھیل کر سامان نہیں ہے تو میں ابھی لائے دیتا ہوں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فوراً آیت قرآنی کی تلاوت کی کہ ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، رب العالمین نے ہمیں ایک عظیم مقصد عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ حکام وقت کا برتاؤ آپ کے ساتھ اسی طرح رہا جس طرح آپ کے بزرگوں کے ساتھ رہا تھا۔ متوکل تو عداوت آل محمد میں خاص شہرت رکھتا تھا، اور اس کے مظالم یزید بن معاویہ سے کسی طرح کم نہ تھے۔ مستنصر بھی اسی کے نقش قدم پر چلتا رہا۔ مستعین نے متوکل ہی کو قید کرایا تو امام علیہ السلام کے بارے میں کس شریفانہ برتاؤ کی توقع کی جا سکتی تھی۔ محتدی نے صالح بن وصیف کی جیل میں
رکھا اور اسے ہدایت کر دی کہ سخت ترین سلوک کیا جائے۔ چنانچہ اس نے علی بن یارمش اور ایک اور شخص کو اس بات پر مامور کر دیا کہ آپ کو انتہائی تکلیف دی جائے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دونوں شخص اعلیٰ درجے کے مومن اور متقی ہو گئے ہیں، لہٰذا انہیں طلب کر کے سب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا قیدی دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اور ایسی حالت میں ہمارے پاس اس کو تکلیف دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ بہترین موقع ہے کہ اس سے درس بندگی حاصل کیا جائے۔ بنی عباس نے صالح کا بیان سنا تو مایوس ہو کر چلے گئے۔ مستعین کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ایک انتہائی سرکش گھوڑا خریدا جو کسی طرح سواری قبول نہ کرتا تھا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس پر حسن عسکری علیہ السلام کو سوار کر دو، ان کا بھی کام تمام ہو جائے گا۔ مستعین نے اس رائے کو پسند کیا اور حضرت کو طلب کر لیا۔ آپ گھوڑے کے قریب گئے تو اس نے سر جھکا لیا اور آپ سوار ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک دوڑاتے رہے اور پھر اتر آئے اور فرمایا کہ اب مزید کوئی کام تو نہیں ہے۔ مستعین نے شرمندہ ہو کر وہ گھوڑا آپ کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ کوئی دوسرا اس پر سوار نہ ہو سکتا تھا اور اقتدار امامت کا اظہار حکومت کے لیے ایک مستقل خطرہ بنا ہوا تھا۔ آپ کے ایک صحابی احمد بن محمد نے مہدی کے مظالم کی فریاد کی تو فرمایا کہ صبر کرو، 5 دن کا معاملہ ہے۔ چنانچہ 5 دن کے بعد مہدی واصل جہنم ہو گیا۔ آپ کا عقد جناب نرجس سے ہوا جو قیصر روم کی پوتی اور جناب شمعون وسیع حضرت عیسیٰ کی نواسی ہوتی تھیں اور انتہائی پاک باز اور مقدس خاتون تھیں، جنہیں رب العالمین نے آخری حجت پروردگار کی مادر گرامی بننے کا شرف عنایت فرمایا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے سامعین علوم و کمالات۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ملا جامی رقم تراز ہیں کہ ایک شخص نے اپنے والد کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملاقات کا قصد کیا اور ارادہ یہ تھا کہ حضرت سے 800 درہم قرض کا مطالبہ کریں گے۔ اتفاق سے حضرت کا اس طرف سے گزر ہو گیا، لیکن یہ دونوں آپ سے باخبر نہیں تھے۔ آپ خود ان کے قریب گئے اور انہیں 800 درہم دے دیے، جس پر ان دونوں کو سخت حیرت ہوئی کہ دلوں کے حالات سے کس طرح باخبر ہو گئے۔ قید خانے میں رہنے والے ایک قیدی نے آپ سے رہائی کی دعا کی درخواست کی اور غربت کا تذکرہ کرنے میں شرم محسوس کی تو آپ نے رہائی کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا کہ جس بات کا تم نے ذکر نہیں کیا ہے اس سلسلے میں عن قریب 100 دینار بھیج دوں گا۔ ایک شخص نے آپ کو خط لکھا اور اس میں مشکوات کے معنی دریافت کیے۔ سامعین یہاں لکھا ہے میم شین کاف اور واو پہ کھڑا الف ہے اور پھر گول تا ہے۔ مشکوات کے معنی دریافت کیے اور اپنی حاملہ عورت کے سلسلے میں فرزند نرینہ کی ولادت کی درخواست کی۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ مشکوات سے مراد قلب مرسل اعظم ہے اور خدا تجھے اولاد کے بارے میں صبر دے اور نعم البدل عطا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ لڑکا مردہ پیدا ہوا اور خدا نے اس کے بعد دوسرا فرزند عطا فرمایا۔ حسن بن ظریف نامی شخص نے ظہور امام عصر علیہ السلام کا وقت دریافت کیا تو فرمایا اس کا تعلق مصلحت الہی سے ہے اور تم نے بخار کے بارے میں سوال نہیں کیا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ یا نارکونی بردوں وسلام لکھ کر گلے میں لٹکا دو، بخار زائل ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ تفسیر عسکری علیہ السلام براہ راست امام حسن عسکری علیہ السلام سے متعلق نہ بھی ہو تو بھی اس کتاب سے اس امر کا ثبوت بہرحال مل جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے تفسیر کے بارے میں اس قدر تشریحات بیان فرمائی ہیں کہ ان کے مجموعے سے ایک کتاب تفسیر تیار ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت طاہرین کو اسی لیے چھوڑا تھا کہ وہ قرآن کے معانی و مطالب اور حقائق و معارف کی تشریح و تفسیر کریں گے۔ دراصل قرآن کے الفاظ کو امت اسلامیہ کے پاس دراصل قرآن کے الفاظ تو امت اسلامیہ کے پاس کل بھی محفوظ تھے اور آج بھی محفوظ ہیں، لیکن اس کے باوجود اسی قرآن سے 73 فرقے پیدا کر لیے گئے اور آج تک تفرقہ پردازی کا سلسلہ جاری ہے، اور ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ اس کا مسلک و مذہب اسی قرآن مجید سے ہم آہنگ ہے، اور باقی سارے مذاہب قرآن حکیم کے
انحراف کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیگر ائمہ طاہرین کی طرح یہ تائید الہی بھی حاصل تھی کہ آپ لکھتے لکھتے قلم کو رکھ دیتے تھے تو بحکم خدا الہی قلم خود بخود حرکت کرتا تھا اور عبارت مکمل ہو جاتی تھی، اور یہ بھی کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، اس لیے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سوائے مشیت الہی اور کوئی قصدوار ارادہ نہیں رکھتے تھے، تو پروردگار نے بھی انہیں محل مشیت الہی قرار دیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں وہ وہی لکھتے تھے جو خدا چاہتا تھا، اور جب کام خدا کی مشیت کے مطابق ہی ہونا تھا تو قدرت کے لیے دونوں امکانات تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ امام ہی کے دست مبارک کو ذریعہ قرار دیں، اور یہ بھی ممکن تھا کہ امام کی نیت خالص پر اعتماد کر کے دیگر وسائل غیبی سے اس کے مقصد کی تکمیل کر دے کہ بالآخر ان کا مقصد بھی وہی ہے جو مقصد پروردگار ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے علم بالقرآن کے بارے میں یہی ایک واقعہ کافی ہے کہ جب اس دور کے سر پر پھرے فلسفی اسحاق کندی نے تناقضات القرآن لکھنا شروع کی اور آیات کو یکجا کر کے یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ قرآن مجید کے بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے، اور وہ ایک مقام پر ایک بیان دیتا ہے اور دوسرے مقام پر اس کے بالکل برعکس بولتا ہے، جبکہ یہ بات شان تنزیل کے بالکل خلاف ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسحاق کے ایک شاگرد سے فرمایا کہ تم اپنے اسحاق کو ایسی حرکت سے منع کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے معذرت ظاہر کی تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، اس سے کم اتنا سوال تو کرو کہ یہ تضاد اور تناقض تمہارے سمجھے ہوئے معانی میں ہے یا مراد الہی میں ہے؟ اگر مراد الہی میں ہے تو مراد الہی کے سمجھنے کا ذریعہ کیا تھا، اور اگر تمہاری سمجھ میں ہے تو صاحب کلام کسی کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے۔ شاگرد نے ایک دن موقع پا کر اسحاق سے یہ سوال کر دیا اور وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس نے صرف یہ سوال کیا کہ یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے ذہن کی پیداوار ہے۔ اسحاق نے کہا کہ جو بات تمہارے استاد کے ذہن میں نہیں آئی وہ تمہارے ذہن میں کہاں سے آ گئی؟ صحیح مدرک کا پتہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بات حضرت حسن عسکری علیہ السلام نے بتائی ہے۔ اسحاق نے کہا کہ الان جنت با، اب تم نے صحیح بات بیان کی ہے، اس قسم کی گفتگو اس گھرانے کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور یہ کہہ کر اپنے سارے توشے کو نظر آتش کر دیا۔ مناقب ابن شہر آشوب بہار الانوار۔ اس واقعے سے اس حقیقت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے بیانات کی واقعی اتحاد و اتفاق کا سمجھنا اس امر پر موقوف ہے کہ انسان واقعی مراد الہی سے باخبر ہو، ورنہ اس کے بغیر تضاد و تناقض کا احساس بھی کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، اور اکثر مفسرین اسی مشکل میں گرفتار رہتے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں میں اتحاد و اتفاق ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کا ادراک ظاہری معانی سے آگے نہیں ہوتا ہے، اور ظاہری معانی کے اعتبار سے بعض اوقات تناقض اور تضاد کا احساس بہرحال ہونے لگتا ہے۔ رسول اکرم نے اتنی بڑی امت اسلامیہ اور اتنی کثیر صحابہ کرام کی جماعت کے باوجود اطرت و اہل بیت سے تمسک کا حکم اسی لیے دیا تھا کہ امت کے پاس تعلیم و تعلم کا علم ہے، اور اس کا علم استاد اور مدرسے کا مرہون منت ہے، اور استاد اور مدرسے کا علم بہرحال ظاہری معنی تک ہی محدود رہتا ہے۔ اہل بیت ظاہرین اور افراد ہیں جنہیں پروردگار عالم نے الہام و القاء کے ذریعے حقائق و معارف سے آگاہ کیا ہے، اور وہ مراد الہی سے باخبر ہیں، لہٰذا ان کے بیان کردہ معانی میں تضاد اور اختلاف کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسحاق کندی مر گیا، لیکن اس کے بعد بھی ہر دور میں کندی پیدا ہوتے رہے اور پیدا ہوتے رہیں گے، اور جب تک دنیا میں کندیوں کی پیداوار کا سلسلہ جاری رہے گا، امت اسلامیہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے تفسیر و تشریح سے بے نیاز نہیں ہو سکتی ہے، اور اہل بیت طاہرین کی ضرورت کا احساس بہرحال باقی رہے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے کرامات۔ جعفر بن شریف جرجانی کا بیان ہے کہ میں حج بیت اللہ کے بعد حضرت کی خدمت میں سامرہ میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کی کہ اہل جرجان آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، کبھی ان چاہنے والوں کو بھی اپنی زیارت سے مشرف فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم 170 دن کے بعد بروز جمعہ 3 ربیع الثانی کو وطن پہنچو گے، اور اسی دن میں بھی پہنچوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جعفر کے اعلان کے
تھوڑی دیر بعد بلا وہم و گمان حضرت کا نزول اجلال ہو گیا اور امامت کی معرفت اور کرامت دونوں کا بیک وقت اظہار ہو گیا، بلکہ ایک شخص نذر بن جابر نے اپنے نابینا فرزند کی بینائی کے بارے میں دعا کی، درخواست کی، تو آپ نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر اسے بینا بنا دیا اور پھر اسی روز واپس بھی تشریف لے گئے کشف الغمہ۔ ایک شخص نے آپ کو بغیر روشنائی کے خط لکھا تو آپ نے بھی اسی انداز سے خط کا جواب لکھ دیا اور لکھنے والے کا نام اور ولدیت کا بھی تذکرہ فرما دیا، جس کے بعد وہ ایمان لائے بغیر نہ رہ سکا دمعہ ثاقبہ۔ ابو ہاشم کا بیان ہے کہ حضرت صحرا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو میں بھی ساتھ چل دیا۔ راستے میں خیال پیدا ہوا کہ میرے ذمے جو قرض ہے اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب میں کس طرح ادا کروں گا؟ تو اچانک حضرت نے جھک کر زمین پر ایک نشان لگا دیا اور فرمایا کہ ابو ہاشم اسے اٹھا لو اور قرض ادا کر دو۔ ابو ہاشم نے دیکھا کہ سونا ہے اور اسے حسب الحکم محفوظ کر لیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد پھر خیال پیدا ہوا کہ سردی قریب آ گئی ہے، سردی کے کپڑے وغیرہ کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے دوبارہ زمین پر تازیانہ مارا اور فرمایا کہ اسے بھی اٹھا لو۔ ابو ہاشم نے وہ سونا بھی لے لیا اور گھر آ کر حساب کیا تو پہلے کی مقدار بالکل قرض کے برابر تھی اور دوسرے کی مقدار بالکل ضروریات کے برابر تھی۔ ایک مرتبہ ابو ہاشم سے واضح طور پر فرمایا کہ اپنی ضروریات بیان کرنے میں تکلف سے کام نہ لیا کرو، ہم بحکم پروردگار انہیں پورا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ چاہنے والوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اسماعیل بن محمد بن علی بن اسماعیل بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں سر راہ بیٹھا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا گزر ہو گیا اور میں نے اپنی غربت کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ 200 اشرفی و دفینہ کر کے بھی غربت کا نام لیتے ہو؟ میں نے انکار کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو فرمایا جھوٹ مت بولو، میں تمہیں 100 دینار دیے دیتا ہوں لیکن وہ 200 تمہارے کام نہ آئیں گے۔ چنانچہ آپ نے 100 دینار دے دیے اور انہوں نے لے لیے۔ اس کے بعد عرصے کے بعد جب پیسے کی ضرورت ہوئی اور دفینہ نکالنے گئے تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا اور انکشاف ہوا کہ ان کے لڑکے کو اس دفینے کا علم ہو گیا تھا اور اس نے نکال لیا تھا، اور اس طرح امام علیہ السلام کی کرامت کا بھی اظہار ہو گیا۔ تاریخ اسلام میں ایک نمایاں شخصیت ام خانم کی ہے جسے صاحب الحسات کہا جاتا ہے۔ ان خاتون کا طریقہ تھا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے امامت کا ثبوت طلب کیا کرتی تھی اور سنگ ریزوں کے مہر لگوا لیا کرتی تھی، اور یہی اس امام کی امامت کا ثبوت ہوا کرتا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں ان کا انتقال ہو چکا تھا تو ان کے ایک فرزند مجمع بن السلط بن عقبہ بن سمعان بن خانم بن ام خانم نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا اور ان سے ثبوت امامت حاصل کرے۔ اتفاق سے امام علیہ السلام کی نظر اس شخص پر پڑ گئی تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ سنگریزے لاؤ تاکہ میں امامت کی مہر لگا دوں۔ مجمع بن السلط حیران رہ گئے کہ انہیں دل کے حالات کا کیسے علم ہو گیا، اور پھر مہر لگوا کر اپنے دل کو مطمئن کر لیا۔ اصول کافی شواہد النبوت۔ ایک مرتبہ آپ کے دور میں قحط پڑا اور مسلمان بے حد پریشان ہوئے اور سب نے نماز استسقا پڑھی اور دعائیں بھی کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ ایک عیسائی راہب میدان میں آیا اور اس نے دعا شروع کی۔ دعا کے لیے ہاتھوں کا اٹھانا تھا کہ بارش شروع ہو گئی اور سارے مسلمان حیرت میں پڑ گئے اور بہت سے افراد کا ایمان متزلزل ہو گیا کہ حق اس راہب کے ساتھ ہے۔ دوسرے روز پھر ایسا ہوا تو لوگوں کا اعتماد راہب پر مزید بڑھ گیا، یہاں تک کہ اس گمراہی کی خبر امام حسن عسکری علیہ السلام کو دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جب سب میدان میں جمع ہو جائے تو مجھے طلب کر لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جیسے ہی راہب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا آپ نے اس کی انگلیوں کے درمیان دبی ہوئی استخوان کو نکال لیا اور آئے ہوئے بادل واپس ہو گئے۔ مجمع حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ کیا ہوا اور راہب بھی شرمندہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ باران رحمت راہب کی دعا کا اثر نہیں ہے، اس کے پاس ایک نبی خدا کی ہڈی ہے جس کی کرامت یہ ہے کہ جب زیر آسمان کھل جاتی ہے تو رحمت الہی کو جوش آ جاتا ہے، اس کے بعد راہب زندگی بھر دعا کرے تو اس کی دعا سے بارش نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت نے دعا کی اور باقاعدہ بارش شروع ہو گئی جس کے ذریعے امت اسلامیہ کو حضرت کے کمال کا علم
بھی ہو گیا اور اندازہ بھی ہو گیا، اور کمال کرامت کا بھی ان بریکٹ صواعق محرقہ۔ یہ واقعہ امام علیہ السلام کے لیے نہایت سنگین نتائج کا حامل ہو گیا کہ حکومت وقت سے نے محسوس کر لیا کہ دنیا کو ان کی کرامات کا علم ہو گیا ہے اور اب ان کے ہوتے ہوئے اپنی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کا پہلا رد عمل یہ ہوا کہ آپ کو قید خانے کے حوالے کر دیا گیا اور داروغہ زنداں کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ جس قدر ممکن ہو آپ کو اذیت دی جائے، اور اسی اذیت کا اثر تھا کہ آپ 28 سال سے زیادہ اس دار دنیا میں نہ رہ سکے اور 260 ہجری میں زہر دغا کے زیر اثر دار فانی سے عالم جوانی کی طرف رخصت ہو گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اقوال حکیمانہ، انورٹڈ کاما۔ لوگوں سے بے جا بحث مت کرو کہ تمہاری آبرو ختم ہو جائے گی، اور زیادہ مذاق نہ کرو کہ لوگوں کو تم سے بات کرنے کی جرت پیدا ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل آگے بیان کی گئی ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب نفسیاتی نکتہ ہے کہ جس کا صبح و شام مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ زیادہ مزاح کرنے والے انسان کی کوئی ہیبت نہیں رہ جاتی اور ہر شخص اس کا جواب دینے کی جرت پیدا کر لیتا ہے، اور یہی حال جھگڑا کرنے والے کا ہوتا ہے کہ پھر اس کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کی نگاہ میں بے قیمت ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تواضع کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس شخص کے پاس سے گزرو اسے سلام کرو، اور کسی مجلس میں جاؤ تو بلند ترین جگہ تلاش کرنے کے بجائے اس سے کمتر جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بریکٹ میں ہے، یہ انتہائی عظیم نکتہ ہے جس سے بڑے سے بڑے غرور اور تکبر کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور اگر انسان اپنے نفس کی اصلاح کی طرف مائل ہو اور اپنے نفسانی حالات کو درست کرنا چاہتا ہو تو اس سے بہتر طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ بریکٹ کلوز۔ انورٹڈ کاما میں ہے، محتاط ترین انسان وہ ہے جو مشتبہ مقامات پر رک جائے، اور عابد ترین انسان وہ ہے جو فرائض کی پابندی کرے، اور زاہد ترین انسان وہ ہے جو حرام کو ترک کر دے، اور سخت ترین جہاد کرنے والا وہ ہے جو تمام گناہوں کو ترک کر دے۔ اور ساتھ ہی انورٹڈ کاما میں ایک اور قول ہے کہ احمق کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور حکیم کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں آگے جانتے ہیں، جو بریکٹ میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ یعنی احمق انسان سوچنے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح زبان آگے آ جاتی ہے اور دل پیچھے رہ جاتا ہے، اور صاحب حکمت پہلے فکر کرتا ہے اس کے بعد زبان کھولتا ہے، تو گویا اس کی زبان بھی دل کے اندر رہتی ہے اور دل کا دریچہ کھولے بغیر کلام کرنے کی طاقت نہیں ہو پاتی۔ بریکٹ کلوز۔ انورٹڈ کاما میں اگلا قول پڑھتے ہیں کہ جس رزق کی ضمانت دے دی گئی ہے وہ تمہیں اس عمل سے نہ روک دے تو جو تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ بریکٹ۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، جس کا ادا کرنا اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اور سارا وقت رزق کی جستجو میں صرف کر دیتا ہے جس کی ضمانت پروردگار عالم نے لے لی ہے، اور وہ بہرحال عطا کرنے والا ہے۔ بریکٹ کلوز۔ انورٹڈ کاما میں پڑھتے ہیں کہ کسی غم رسیدہ کے سامنے خوشی کا اظہار کرنا ادب و تہذیب کے خلاف ہے۔ بریکٹ۔ یہ بھی ایک اخلاقی نکتہ ہونے کے علاوہ ایک درد دل کا اظہار بھی ہے، جس کا احساس اسی انسان کو ہو سکتا ہے جو ایسے حالات سے گزر رہا ہو جہاں اس پر مصائب کا ہجوم ہو اور دنیا اس کے غم میں ہمدردی کرنے کے بجائے تفریحات میں مشغول ہو۔ بریکٹ کلوز۔ انورٹڈ کاما میں اگلی قول ہے کہ جاہل انسان کی تربیت کرنا اور کسی صاحب عادت کو اس کی عادت سے باز رکھنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ آگے اس کو بریکٹ میں سمجھایا گیا ہے کہ اس حقیقت کا اندازہ بھی اسی انسان کو ہو سکتا ہے جس کے فرائض میں جاہل قوم کی تربیت اور بدترین عادت میں مبتلا انسانیت کو ان عادات سے الگ کرنے کی ذمہ داری شامل ہو۔ وہی یہ جانتا ہے کہ معجزے میں کس قدر زحمت ہوتی ہے اور اس اخلاقی تربیت میں کن زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بریکٹ کلوز۔ انورٹڈ کاما میں اگلا قول ہے کہ کسی شخص کا احترام اس بات کے ذریعے نہ کرو کہ جو اس کے لیے باعث زحمت ہو۔ بریکٹ۔ اس نکتے کا اندازہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب مومنین کرام کسی بڑی شخصیت کا جلوس نکالنا چاہتے ہیں اور اس کی محفل میں مستقل طور پر قیام پذیر ہو جاتے ہیں اور اسے سانس لینے کا موقع نہیں دیتے ہیں اور اسے انتہائی احترام کا درجہ دیتے ہیں، بلکہ بعض مقامات پر تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عالم دین کے احترام میں اسے بشکل جلوس میلوں پیدل چلا دیتے ہیں اور اسے بھی انتہائی احترام ہی
اور اسے بھی انتہائی احترام ہی سمجھتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایسے ہی احترامات سے منع فرمایا ہے کہ احترام وہ ہے جو باعث آرام ہو، نہ کہ باعث اذیت و آزار ہو۔ بریکٹ کلوز۔ انورٹڈ کاما میں اگلا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے برادر مومن کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے آراستہ بنانے کی کوشش کی، اور جس نے مجمع عام میں نصیحت کی اس نے اسے عیبدار بنا دیا۔ اس کو آگے مزید دیکھتے ہیں۔ بریکٹ سٹارٹ ہوتا ہے کہ نصیحت ایک بہترین عمل ہے، لیکن اس کے اسالیب و انداز و نتائج پر نگاہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مجمع عام میں نصیحت لوگوں کو اس کے عیب سے باخبر کر دے اور اس طرح اصلاح کے بجائے اس کی توہین و تذلیل کا سامان فراہم ہو جائے۔ بریکٹ کلوز۔ انورٹڈ کاما میں اگلا قول ہے کہ جو اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ بریکٹ۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ انسانوں سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے، مصلے پر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے وحشت محسوس کرتا ہے اور لوگوں کی گفتگو کے مقابلے میں کلام خدا کی تلاوت سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسی نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لوگوں سے مانوس ہو کر خدا سے وحشت کرنے کے بجائے خدا سے انس پیدا کرو، تاکہ اس کے مقابلے میں ان انسانوں سے وحشت پیدا ہو جن کا خدا سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور جن کی یاد خدا سے غافل بنا دیتی ہے۔ انس ہو تو ایسے انسانوں سے جو خود بھی خدا کو یاد کر لیتے ہوں اور ان سے انس یاد خدا کا بہترین ذریعہ ہو۔ بریکٹ کلوز۔ انورٹڈ کاما میں اگلا قول ہے کہ ہر شے کی ایک مقدار اور حد معین ہے جس سے زیادتی نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جود و کرم کا ایک حد ہے جس سے بڑھ جانے کے بعد انسان اسراف کی حدوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور احتیاط کی بھی ایک حد معین ہے جس سے تجاوز کر جانے کے بعد بزدلی شروع ہو جاتی ہے، اور اقتصاد و اعتدال کی بھی ایک حد ہے جس کی زیادتی بخیل بنا دیتی ہے، اور شجاعت کی بھی ایک مقدار ہے جس کی زیادتی تہور اور بے باکی پیدا کر دیتی ہے، اور تہذیب نفس کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جس چیز کو دوسرے کے لیے ناپسند کرے اسے اپنے لیے بھی ناپسندیدہ قرار دے۔ اس سے آگے پڑھتے ہیں کہ مومن کے کمال ایمان کی 5 علامتیں ہیں۔ 1 بلند آواز سے بسم اللہ کہے، 2 سجدہ خاک پر سجدہ کرے، 3 داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، 4 دن رات میں 51 رکعت نماز ادا کرے، 5 روز 40 امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے۔ اس روایت میں ان امور کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں عام طور سے امت اسلامیہ نے نظر انداز کر دیا ہے اور ان میں کوئی نہ کوئی تحریف ضرور کر دی ہے، ورنہ ایمان کی علامتیں اس کے علاوہ بھی ہیں اور بہت سی ہیں، جیسا کہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی دوسری روایت میں ہے۔ 5 مزید چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان علامات کے بارے میں مختصر گزارش یہ ہے کہ عالم اسلام نے بسم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ بسم اللہ کوئی آیت ہے یا نہیں۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ اگر آیت ہے تو صرف سورہ حمد کا جز ہے یا باقی سوروں کے جز کی بھی حیثیت رکھتی ہے۔ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ سورہ کا جز ہے تو سورہ ہی کی طرح بلند آواز سے پڑھی جائے یا اسے خاص طریقے سے آہستہ پڑھا جائے۔ ائمہ طاہرین کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور یہ ہر سورے کا ایک جز ہے (ان بریکٹ سورہ توبہ کے علاوہ), اور اس کا بلند آواز سے پڑھنا بھی مستحب ہے، چاہے نماز اخفاتی ہی کیوں نہ ہو۔ دراصل سورہ کو آہستہ ہی پڑھا جا رہا ہو، اور یہ طریقہ دور پیغمبر اسلام علیہ السلام سے رائج تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب معاویہ نے بسم اللہ کی تلاوت نہیں کی تو مجمع میں ایک شور برپا ہو گیا کہ اس نے ایک آیت کی چوری کی ہے اور اسے غائب کر دیا ہے۔ خاک پر سجدہ کرنے کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر سجدہ خاک اور خاک سے اگنے والی چیزوں پر ہو سکتا ہے اگر اسے کھانے اور پہننے میں استعمال نہ کیا جاتا ہو، لیکن خاک کی فضیلت بہرحال اپنے مقام پر مسلم ہے اور اس میں خاک کربلا کی افضلیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خاک پر سجدہ کرنا خاکساری کی علامت ہے اور خاک کربلا پر سجدہ کرنا بندگی کے استحکام کا ذریعہ ہے کہ یہ راہ عبودیت
میں قربانی کی سب سے بڑی قربان گاہ ہے اور اس خاک میں وہ تمام یادیں جذب ہیں جو یاد خدا کا بہترین ذریعہ ہیں۔ انگوٹھی کے بارے میں عالم اسلام میں اس کے پہننے کا استحباب تو موجود ہے، لیکن بعض علماء اسلام نے اسے بائیں ہاتھ میں پہننے پر زور دیا ہے کہ داہنے ہاتھ میں پہننا شیعوں نے اپنا شعار اور طریقہ بنا لیا ہے، تو اس کی مخالفت ضروری ہے، اگرچہ یہی طریقہ سنت پیغمبر کے مطابق بھی ہے، لیکن اس سنت کا ترک کر دینا بھی ضروری ہے کہ اس طرح دیگر اقوام اور مذاہب سے مشابہت نہ ہونے پائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے صاحبان ایمان کو اسی نقطے کی طرف متوجہ کیا کہ اگر دوسرے مذاہب کے لوگ صرف تمہاری ضد میں سیرت پیغمبر کو ترک کر سکتے ہیں تو تمہارا بھی فرض ہے کہ تم سیرت پیغمبر کا مکمل اتباع کرتے رہو اور اسی کو اپنا شعار بنائے رہو تاکہ سیرت پیغمبر علیہ السلام پر عمل کرنے والے اور سیرت سے اجتناب کرنے والے افراد کا فرق واضح ہو جائے اور حقیقی ایمان اور دعوے ایمان و اسلام الگ الگ ہو جائے۔ انگوٹھی کے بارے میں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ ائمہ طاہرین نے انگشتری کے ساتھ اس کے نگینے کے نقش کو بھی خاصی اہمیت دی ہے، اور روایات میں ہر امام کی انگشتری کے نقش کا تذکرہ بھی موجود ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام نے اسے بھی تبلیغ مذہب کا ایک ذریعہ بنا لیا تھا، اور ہر امام نے وہی نقش اختیار کیا تھا جو اس دور کے لیے مناسب اور اس کے مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری تھا، جس کی تفصیلات کا اندازہ ہر امام علیہ السلام کے نقش انگشتری پر تحقیقی نظر ڈالنے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ 51 رکعت نماز سے مراد 17 رکعت فرض اور 34 رکعت نوافل ہیں، جنہیں فرائض کی تکمیل اور بندگی کی معراج کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ روز 40 زیارت امام حسین علیہ السلام میں سیرت امام سجادیہ کا اتباع بھی ہے، اور بنی امیہ کے خلاف ایک احتجاج بھی ہے کہ بنی امیہ کے مظالم نے اہل حرم حسینی کو امام حسین علیہ السلام کا چہلم بھی نہیں کرنے دیا، اور سال تمام ہونے کے بعد جب انہیں قید شام سے رہا کیا گیا تو روز 40 کربلا آ کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور گویا کہ پہلی مرتبہ وارثوں نے اپنے شہیدوں کی قبروں کا مشاہدہ کیا، جبکہ ان کی شہادت کو 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ مذکورہ بالا تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد اس حقیقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایمان کامل کی علامتوں میں واجبات کا شمار نہیں کیا ہے، بلکہ صرف مستحبات کا تذکرہ کیا ہے، جو اس بات کی کھلی علامت ہیں کہ واجبات کا تعلق کمال اسلام سے ہے اور مستحبات کا تعلق کمال ایمان سے ہے۔ مومن کامل وہ نہیں جو فرائض و واجبات سے غافل ہو جائے، بلکہ مومن کامل وہ ہے جو واجبات کے ساتھ مستحبات کا بھی خیال رکھے اور ان مستحبات کو بھی اپنے روزانہ اور سالانہ پروگرام میں شامل رکھے۔ زبان کے اعتبار سے بلند آواز سے بسم اللہ کہے، پیشانی کے اعتبار سے خاک پر سجدہ کرے، ہاتھ کے اعتبار سے اپنے دانے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، اور یومیہ عمل کے اعتبار سے 51 رکعت نماز ادا کرے، اور سالانہ عمل کے اعتبار سے زیارت 40 کی پابندی کرے۔ تو سامعین، پیج نمبر 472 کے اوپر ہم آج کی ریکارڈنگ کو روکتے ہیں، اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔